الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 32 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا اے نوح، تحقیق تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کیا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ ہمارے پاس لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن قوم نوح جو ہے، نوح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بجائے اس کے کہ ایمان قبول کرتے اور دعوت کو اپنا لیتے، آگے سے ضد اور ہٹ دھرمی اختیار کی، تعصب اختیار کیا، تو آگے سے کہنے لگے کہ اے نوح، آپ نے ہم سے بحث کی ہے، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا ہے اور آپ نے ہم سے بہت زیادہ بحث کی ہے۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام تو انہیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن وہ اس دعوت کو جھگڑا بنا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت زیادہ بحث کی ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جس عذاب کی دھمکیاں آپ ہمیں دے رہے ہو وہ ہمارے پاس لے آؤ۔ یہ باطل کا طریقہ ہے کہ جب اس سے دلیل نہ بن پڑے تو جھگڑے پہ اتر آتا ہے، کیونکہ دلیل تو کوئی تھی نہیں جس کو پیش کرتے، اس لیے آگے سے ضد کی اور ہٹ دھرمی اختیار کی، کہنے لگے کہ جو کرنا ہے کر لو، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آج بھی دیکھیے باطل پرست، اسلام کے مخالف، قرآن کے مخالف، اسلام سے جلنے والے، قرآن سے جلنے والے، نبی علیہ السلام سے جلنے والے اور آقا علیہ السلام کے لائے ہوئے دین اسلام سے جلنے والے، آج بھی اسلام کی ترقی کو دیکھ کر، مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر اور اپنی پستی کو دیکھ کر جل بھن رہے ہیں اور مسلمانوں پر اپنی انگلیاں کاٹ کھا رہے ہیں کہ کیسے اسلام بڑھتا جا رہا ہے، کیسے قرآن کی خوشبو، قرآن کی آواز پھیلتی جا رہی ہے۔ اس لیے ان سے دلیل تو اسلام کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں نہ بنی، دلیل سے تو مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے وہ ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں اور اوچھی حرکتوں پہ اتر آئے ہیں، کبھی قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور کبھی مسلمانوں کے جذبات کو اس طرح کر کے ابھارا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام دین حق ہے، سچا مذہب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے قرآن لائے ہیں وہ سچا قرآن ہے، باطل سے اس کے خلاف تو کوئی چیز نہ بن سکی اور باطل اس کے خلاف تو مقابلہ نہ کر سکا، اس لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آیا اور ایسی گستاخیاں کرتے ہیں، قرآن کی گستاخی، نبی علیہ السلام کی، پیغمبر اسلام کی گستاخی اور مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مذہب جھوٹا ہے اور اسلام سچا مذہب ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، کہنے لگے جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں وہ عذاب ہمارے پاس لے آئیے، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچوں میں سے ہو۔ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس عذاب کو تو تمہارے پاس اللہ ہی لائیں گے اگر چاہیں گے۔
فرمایا عذاب کا لانا یا نہ لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے عذاب نہیں لا سکتا۔ فرمایا عذاب کا لانا نہ لانا یہ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، میرا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، دین کی دعوت دینا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، میرا کام ہے تبلیغ کرنا۔ وہ میں نے کی اور بڑا عرصہ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اور قوم کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا۔ فرمایا تم جو مجھ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم نہیں مانتے، لہذا تم کہتے ہو کہ بھئی اگر نہیں مانا تو عذاب آ جائے گا، جس عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، عذاب کا لانا نہ لانا فرمایا یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ ہاں ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو فرمایا پھر تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور فرمایا پھر تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کو تھکا دینے والے نہیں ہو، اللہ کا مقابلہ پھر تم سے نہیں بن سکے گا۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر کسی کے ٹالے وہ ٹلے گا نہیں۔ جیسا کہ جب اللہ کا عذاب آیا اور ایسی صورت کے اندر آیا کہ دنیا کی جدید چیزیں ساری کی ساری بے بس ہو کر رہ گئی، ساری کی ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ لوگ جو دعوے کیا کرتے تھے ہم یوں کر لیں گے، ہم ستاروں پہ کمندے ڈال لیں گے، ہم چاند تک پہنچ جائیں گے، یہاں کچھ بھی نہ کر سکے جب اللہ کا عذاب آیا۔ تو اس لیے اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ فرمایا وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ۔ فرمایا تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں دے گی اگر میں تمہاری خیر خواہی کا ارادہ کروں اور تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں تو فرمایا جب اللہ نے تمہیں عذاب دینا ہو اور اللہ نے تمہیں ہلاک کرنا ہو تو فرمایا میری نصیحت اسی وقت کارگر ہوگی جب کہ اللہ کی مشیت بھی ہوگی۔ جب تک اللہ نہیں چاہیں گے میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا، اللہ کے حکم کے خلاف ہو سکتا ہے، اور عملاً ہو رہا ہے۔ دیکھیں اللہ نے حکم دیا نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، اور اسی طرح اور بھی احکام دیے ہیں، لیکن لوگ ان کے خلاف چل رہے ہیں، ان کا الٹ چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے حکم کی تو مخالفت ہے لیکن اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کے علاوہ، اللہ کے چاہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پیغمبروں کی ہی شان ہے، اہل حق کی ہی شان ہے کہ وہ جب باطل ان سے کہے کہ جس عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہو وہ عذاب لے آؤ تو اس کے جواب میں وہ یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں، کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ وگرنہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر باطل لوگوں کو اور لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں جب اس کا کوئی مخالف ہو جائے تو مخالف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں اس کو ایسے کر کے رکھ دوں گا، میں اسے تیس نیس کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن قربان جائیں پیغمبر علیہ السلام پر اور پیغمبروں کی زبان پر، پیغمبروں کے فرمان پہ کہ وہ آگے سے کتنا جھگڑا کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بس آگے سے یہ کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، عذاب کو لانا نہ لانا، نصیحت سے فائدہ دینا۔ فرمایا یہ اللہ کی مشیت ہوگی تو فائدہ ہوگا۔ فرمایا ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو فرمایا پھر میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پالن ہار ہے، وہ تمہاری تربیت کرنے والا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، عارضی زندگی ہے، ناپائیدار زندگی ہے، اور جس زندگی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا یہ وہ زندگی ہے۔ فرمایا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ فرمایا یا تو دنیا میں اللہ تمہیں عذاب نہ دیا، اللہ نے تم پر عذاب نہ آیا تو فرمایا اللہ کے روبرو تو پیش ہونا ہے، اللہ کو منہ تو دکھانا ہے، اللہ کے سامنے تو جانا ہے، تو پھر اسے کیا جواب دو گے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں
کہ اس قرآن کو خود گھڑ لائے، قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، آپ فرما دیجئے اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہو تو میرے جرم کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ پہلے واقعہ چل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا، لیکن درمیان کے اندر یہ جملہ معترضہ ہے، اس کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہے۔ یہ درمیان کے اندر بات لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا علیہ السلام کو کہ جو مخاطب تھے، جو اس وقت نبی علیہ السلام سے یہ کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کو خود بنا لیا ہے، نبی علیہ السلام قرآن کو خود گھڑ کے لائے ہیں۔ فرمایا دیکھو نوح علیہ السلام کا واقعہ، فرمایا کتنے برس پہلے گزرے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام اس واقعے کو بالکل ٹھیک تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ نبی علیہ السلام کے حق ہونے کی دلیل ہے، قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جیسے تم کہہ رہے ہو نعوذ باللہ کہ قرآن میں خود بنا کے لایا ہوں، قرآن میں خود گھڑ کے لایا ہوں، حالانکہ تمہارے عمل سے یہ بات بھی جھوٹی ثابت ہو چکی ہے۔ قرآن نے چیلنج دیا کہ اگر نبی خود قرآن بنا کے لایا ہے، تم بھی عربی دان ہو، تمہاری زبان بھی وہی ہے، تم بھی انہی الفاظ کو اپنی روزمرہ زبان کے اندر استعمال کرتے ہو، اپنی فصاحت بلاغت پہ تمہیں بھی بڑا ناز ہے، لہذا قرآن جیسی صورت بنا کے لاؤ، قرآن جیسا قرآن بنا کے لاؤ۔ قرآن جیسا قرآن پورا نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ۔ فرمایا ایسا نہیں کر سکتے، ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر جیسی صورت بنا کے لے آؤ، بیت اللہ میں لٹکائی گئی اس صورت جیسی صورت بنا کے لاؤ، لیکن کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں بنانے کی کوشش کی، ان کے اپنوں نے ان کے منہ پہ ماریا، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا پاسنگ ہو نہیں سکتا، قرآن جیسی فصاحت بلاغت اس میں ہو نہیں سکتی، یہ قرآن کے ذرہ برابر بھی اس کا پاس بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ تمہاری زبان ہے، لہذا قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر میں نے نعوذ باللہ ایسا ہے تو نہیں، لیکن تمہارے کہنے کے مطابق اگر میں نے یہ جرم کیا ہے تو فرمایا میرے جرم کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ فرمایا جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں، وہ تم خود بھگتو گے۔ اور واقعتاً کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، کہ جو اس نے کیا ہے وہ بھگتے گا۔ دنیا کی طرح نہیں ہے، دنیا کے اندر کرے کوئی بھرے کوئی، کرے تو باپ اور پکڑ لیا جائے بیٹے کو، یا کرے تو بیٹا اور پکڑ لیا جائے باپ کو، کرے تو بیوی اور پکڑ لیا جائے شوہر کو۔ فرمایا یہ دنیا کا اندھا قانون ہو سکتا ہے، فرمایا اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، عدل و انصاف ہے، جو کرے گا وہی بھرے گا۔ تو اس لیے جو جیسا کر رہا ہے وہ خود بھگتے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ فرمایا بیوی سے شوہر کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، شوہر سے بیوی کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، باپ سے بیٹے کے اعمال کے متعلق نہیں، اور بیٹے سے باپ کے اعمال کے متعلق نہیں، امت سے نبی کے اعمال کے متعلق نہیں، نبی سے اپنی امت کے اعمال کے متعلق نہیں کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے، یہ نبی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ فرمایا یہ ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک بد نصیب، ایک بدبخت ایسا ہے جو دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ فرمایا جو دنیا کے اندر کسی گناہ کا سبب اور ذریعہ اور وسیلہ بن کے گیا ہوگا، وہ جتنے لوگ اس گناہ پر، اس بدکاری پہ لگے ہوں گے، فرمایا کل قیامت کے دن اس کا گناہ کا حصہ اسے بھی ملے گا۔ جیسا کہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی قتل ہوتے ہیں، فرمایا اس کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل جو ہیں ان کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے دنیا کے اندر قتل کیا تھا، تو اس لیے جس نے جو طریقہ جاری کیا، فرمایا اس طریقے کا جو حصہ ہے، جو عذاب ہے، اسے بھی بھگتنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی اچھا طریقہ جاری کر کے گیا، جتنے لوگ اس اچھے طریقے پر چل پڑے اور اس اچھے کام کو کیا، اس کا ثواب انہیں ملے گا۔ جیسے کوئی آدمی مسجد بنوا گیا، اور اسی طرح کوئی کتاب لکھ گیا ہے اور اس کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک کتاب پڑھی جاتی رہے گی اور جب تک اس مسجد کے اندر نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، یہ اچھا طریقہ جاری کر کے گیا، اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ اور اگر
کوئی آدمی برا طریقہ جاری کر کے گیا ہے، جب تک لوگ اس برائی کے اندر مبتلا ہوں گے اسے بھی وہ گناہ جو ہے اس کے اندر وہ بھی شریک رہے گا، اسے بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ جیسا کہ کوئی آدمی گانے کا طریقہ شروع کر کے گیا، جتنے لوگ گانا گا رہے ہیں اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اس کو بھی اس گناہ کی سزا جو ہے کچھ نہ کچھ ملے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کا ذریعہ، نیکی کا سبب، نیکی کا وسیلہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو برائی کا سبب، برائی کا ذریعہ، برائی کا وسیلہ بننے سے اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، اپنی رضا والے اعمال اے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے حقوق ادا کرنے والا بنا، پیغمبر علیہ السلام کے حقوق ادا کرنے والا بنا، قرآن کے حقوق ادا کرنے والا بنا، قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم کے علوم و معارف ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما۔ اے اللہ صحیح معنی میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کا زیادہ سے زیادہ ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کو آنکھوں پہ لگانے کی، سینے سے لگانے کی، اسے چومنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کو اپنے سر پہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، زندگی کا اے اللہ امام بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کے اندر اسے روشنی کا ذریعہ بنا، اے اللہ آخرت کے اندر ہم سب کے لیے سفارشی بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ وذریاتہ اجمعین آمین آمین برحمتک۔